بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومين الفطر والأضحى. محترم حضرات و سامعین و سامعات، کل کے درس میں کچھ نفلی صوم کا تذکرہ ہوا تھا. آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی کہ کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزے رکھنا ممنوع ہیں. چنانچہ حدیث شریف کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی ہے کہ ایسے 7 صحابہ کرام ہیں جن کی روایات 1000 سے اوپر ہیں، 1000 سے زیادہ ہیں. 7 صحابہ کرام ایسے ہیں. ان میں بعض ایسے ہیں جن کی روایات 5000 سے زیادہ، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے حدیثوں کی تعداد 5374 ہے. بعض ایسے ہیں جن کے حدیثوں کی تعداد 2500 سے اوپر ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے حدیثوں کی تعداد 2630 ہے. بعض ایسے ہیں کہ جن کے روایتوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے روایتوں کی تعداد 2286 ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے روایتوں کی تعداد 2210 ہے. بعض ایسے ہیں جن کی روایتوں کی تعداد 1500 سے زیادہ ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی روایتوں کی تعداد 1660 ہے. اور ایسے ہی جابر ابن عبداللہ ہیں کہ ان کے روایتوں کی تعداد 1540 ہے. اور سب سے آخر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کے روایتوں کی تعداد 1170 ہے. یہ امت کے وہ محسنین ہیں کہ جن کے روایتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت تک پہنچی ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے محسن ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کر دے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دن کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ایک تو عید الفطر کا دن ہے، 1 شوال، اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہے 10 ذی الحجہ، کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی شکل نہیں، کوئی نظر مانے تو بھی روزہ نہیں ہوگا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن روزہ نہ رکھو، خاص طور سے الفطر والاضحیٰ. ایسے ہی ایام تشریق کے روزے ممنوع ہیں. ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ. صحیح قول یہی ہے کہ ایام تشریق یہی ہیں، 11، 12، 13. جو لوگ قربانی صرف 12 تک مانتے ہیں وہ ایام تشریق تو 3 مانتے ہیں، لیکن یوم النحر کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں. پر انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یوم النحر ایام تشریق میں شامل ہے، یعنی 10، 11، 12، تو اس کا نام الگ سے یوم النحر کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام الگ سے یوم النحر کیوں رکھا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم النحر الگ ہے اور ایام تشریق الگ ہیں. یوم النحر 10ویں ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12، 13 ہیں. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جس نے منی میں وقوف کیا ہے، اگر 2 دنوں کے بعد جلدی کر جائے، یعنی 11، 12 کر کے وہ پھر نکل گیا رمی جمار کر کے، تو کوئی گناہ نہیں.
لیکن اگر 11, 12 اور 13 کو رکا رہا اور 13 کو کنکری مار کر کے پھر گیا منا سے تو یہ اچھا اور افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، آپ کا یہی طریقہ رہا۔ اس سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ ایام تشریق 11، 12، 13 ہیں، تو ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں، یہ خوشی منانے کے دن ہیں، اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اب اگر کوئی شخص ہے وہ 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے تو وہ 13 سے شروع کر لے، لیکن 11، 12 نہیں رکھے گا، کوئی شکل نہیں ہے۔ اور اگر وہ 13 کو بھی نہ رکھے، کیونکہ دونوں ٹھیک ہے، ایام 20 کے روزے سنت ہیں اور یہاں یہ ممنوع ہے، تو احتیاطاً وہ 13 کا نہ رکھ کر اپنا 14، 15 رکھ لے وہ۔ ایسے ہی خالی جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ لا تختص یوم الجمعہ من بین الایام، لا تختص یوم الجمعہ للصوم من بین الایام، او کما قال علیہ السلام، کہ جمعہ کے دن کو خاص نہ کر لو اور دنوں کے مقابلے میں تمام دنوں کے درمیان جمعہ کے دن کو خاص نہ کر لو روزے کے لیے، صرف جمعہ کا روزہ ممنوع ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جمعہ جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ہفتے کی عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھا جائے۔ ہاں اگر جمعہ جیسے کوئی شخص ایسا ہے جو صوم داؤدی رکھتا ہے، صوم داؤدی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، سب سے افضل روزہ ہے یہ، اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو صوم داؤدی اگر کوئی رکھ رہا ہے اور اس میں اب جیسے بدھ کو اس نے روزہ رکھا، جمعرات کو نہیں رکھا، جمعہ کا دن آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا معمول ہے، وہ اس کا طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ بقیہ کوئی کبھی نہیں رکھتا تھا اور صرف جمعہ کو روزہ رکھے تو یہ منع ہے۔ ایسے ہی کوئی جمعہ کی رات میں قیام کرے، قیام اللیل، اور راتوں میں نہیں کیا، جمعہ کے دن قیام اللیل کرے تو وہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، دونوں روایتوں کا ٹکڑا ایک ہی ہے، لا تختص لیلۃ الجمعہ من بین اللیالی القیام، قیام کے لیے راتوں کے درمیان صرف جمعہ کی رات کو، ایسی روزے کے لیے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص جو ہے صرف سنیچر کا روزہ نہ رکھے، فرض روزوں کے سوا اللہ تبارک و تعالی نے صرف سنیچر کے روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ مگر شکل وہی ہوئی کہ اگر کسی نے جمعرات کو روزہ رکھا اور جمعہ افطار ہے، سنیچر کو پھر روزہ رکھے گا صوم داؤدی، یا کوئی شخص ہے ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے، بیچ میں جمعہ بھی آ رہا ہے اور سنیچر بھی آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی نے جمعہ کو اور سنیچر کو اور اتوار کا ارادہ کر لیا تھا کہ 3 روزے رکھوں گا، رکھ سکتا ہے۔ خالی جمعہ کا روزہ یا خالی سنیچر کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص چاہے کہ میں مستقل روزہ ہی رکھوں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا، تو مسلسل روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، الم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل؟ قال نعم، کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحیح ہے کہ میں روز دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات میں قیام کرتا ہوں۔ کہا ایسا مت کرو، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اور یعنی گڑھے پڑ جائیں گے، کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، والحسنۃ بعشرۃ امثالها، نیکی 10 گنا ہوتی ہے، 3 روزے رکھ لو گے تو اس طرح 30 ہو جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ کہا پھر آخری شکل یہ ہے کہ افضل الصیام عند اللہ صوم داؤد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا اور افضل روزہ
दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा था, युफ्तिर यौमन व यसूम यौमा, एक दिन इफ्तार करते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे। और उनकी खुसूसियत ये थी कि जब कभी दुश्मन से मुलाकात हुई तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। और यही दाऊद हैं, वक़तला दाऊद व जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। तालूत को जब अल्लाह ने फरिश्ता बादशाह मुकर्रर किया बनी इसराइल में, और जब लड़ाई हुई तो उसमें लड़ाई में दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, और फिर तालूत ने अपने बाद उन्हीं को बादशाह मुकर्रर किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अंबिया में वो अकेले ऐसे हैं जो नबी भी थे और खलीफा भी, और फिर उनके बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी हुए और खलीफा हुए, लेकिन दाऊद को खलीफतुल्लाह कहा गया। बहरहाल तो मुस्तकिल रोज़ा नहीं रख सकते, एक दिन छोड़कर और एक दिन इफ्तारी के साथ। ऐसे ही कोई शख्स चाहे, साहब जैसे हमारे मेहमान आते हैं तो हम घर से 2 मील दूर जा कर के उनका इस्तकबाल करते हैं। रमज़ान भी हमारा मेहमान है, चलो 2 रोज़ पहले से उसका इस्तकबाल कर लें, 1-2 रोज़ पहले से रोज़ा रख करके उसका इस्तकबाल करें, तो ये मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ाना बिसौमि यौमिन औ यौमैन, ये कोई रमज़ान मुबारक के रोज़ों की पेशगी इस्तकबाल ना कर ले 1 दिन या 2 दिन रोज़ा रख करके। हाँ, अगर किसी की आदत है, मसलन कोई शख्स है जो 10 को रोज़ा रखता था, 20 को रोज़ा रखता था और 30 को रोज़ा रखता था, अय्याम 20 के बजाय वो ऐसा रखता था कि 10 को, 20 को और 30 को रखता था। अगर वो मुस्तकिल उसकी आदत है तो वो बात अलग है, क्योंकि वहाँ वो इस्तक़बाल रमज़ान नहीं पाया गया, वो उसका मामूल है, वो उसका मामला अलग है। तो ये चंद शक्लें हैं जिसमें जो है नफली रोज़े ममनू हैं। ऐसे ही औरत है, अगर उसका शौहर उसको इजाज़त ना दे तो वो नफली रोज़ा नहीं रख सकती, नफली रोज़ा नहीं रख सकती जब तक कि उसका शौहर उसको इजाज़त ना दे। बहरहाल ये ममनू रोज़ों की चंद शक्लें थीं जो आपके सामने पेश की गईं। अल्लाह ताला हमें माह सियाम से ज़्यादा इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।